تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے پر رب بنے ہوئے ہو۔ اے لوگو، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ تمہارے ملاٹے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نماز، یہ صلاۃ ہے، اللہ نے اس نماز کا حکم دیا ہے، تو ان ملاٹوں کو کہو کہ اے ملا جی، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ غیب ہے، ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، اللہ کو پہچان نہیں سکتے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نماز جو ہے یہ ہے صلاۃ، اللہ نے اس کو صلاۃ کہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر تو ہم اللہ کو اگر تو ہمیں پتا ہوتا اللہ کہتا ہوں، اللہ سے خود پوچھ لیتے کہ اللہ کیا بتا یہی ہے صلاۃ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، تو دوسری طرف جو ہے وہ تم جسے کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے اسے صلاۃ کہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تم اسے صلاۃ کہہ رہے ہو، اللہ نہ کہہ رہا ہو۔ لہٰذا کیا کرو، سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ الصلاۃ ہے کیا؟ الصلاۃ اگر قائم کی جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اگر نہیں قائم کی جاتی تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے رکھو۔ پھر ہم جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو، یہ جو نماز ہے ہم اسے پرکھیں گے، کیا یہ واقعتاً الصلاۃ ثابت ہوتی ہے، یہ اللہ کی الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ اگر تو پھر یہ الصلاۃ ثابت ہو جائے تو پھر واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اسے قائم کریں گے۔ اگر یہ الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی، یہ نماز الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی بتائی ہوئی صلاۃ نہیں ہے، یہ تمہاری گڑی ہوئی ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کے مقابلے پر تم ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو جان لے انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا، رب بنایا ہوا ہے۔ اور جو ملاٹے ہیں وہ حق کس قدر کھل جانے کے باوجود بھی اب بھی کہتے ہیں جی نماز ہی صلاۃ ہے، نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر جان لیں وہ اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ صلاۃ کا حکم دے رہا ہے، دوسرے ملاٹے جو ہے کہہ رہے ہیں یہ نماز صلاۃ ہے، یعنی یہ ملاٹے اللہ کے مقابلے پر اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہم اللہ کے شریک نہیں ہیں، تو پھر مجھے تم بتاؤ کہ جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو کیا یہ صلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ پہلے اسے الصلاۃ ثابت کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نماز کو صلاۃ ثابت نہیں کر سکتی۔ احمد عیسیٰ نے اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، یوں اس پہلو سے بھی تمہاری نمازیں تمہاری جیبوں میں گھسیڑ دیں۔ ٹھیک ہے، جہاں سے تمہاری نماز نکلی تھی، نمازیں نکلی تھی، واپس وہیں گھسیڑ دی۔ کہاں؟ جہالت سے نکلی، گمراہی سے نکلی تھی نا، تمہارے بابوں سے نکلی تھی نا نماز، واپس تمہارے بابوں نے تمہارے آباء و اجداد میں گھسیڑ دیں۔ تمہارے آباء و اجداد سے نمازیں بلانگ کر رہی تھی، واپس احمد عیسیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کی طرف دھکیل دیا واپس۔ اب اگر دنیا کا کوئی ایک بھی مسلمان سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ غلط ہے، نماز یہ صلاۃ ہے، تو وہ آئے میدان میں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، یا تو یعنی کہ وہ پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے $100 ارب کا انعام لے لے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے جو سزا وہ کہتا ہے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، یا پھر اگر وہ عاجز آ جاتا ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، باطل عاجز آ جاتا ہے، حق عاجز نہیں آ جاتا۔ تو اگر کوئی عاجز آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ وہ حق سے رجوع کر لے، اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ اگر وہ نہیں کرتا، ان دونوں میں سے ایک کام نہیں کرتا، تو پھر جان لے عذاب اس کے اوپر حق ہو چکا، دنیا کی کوئی طاقت اسے عذاب سے، اسے سزا سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اللہ کا شریک بن رہا ہے نا، وہ حق کا شریک بن رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شریک کے ساتھ، دشمن کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو دشمن کا حق ہوتا ہے، جو دشمن کا بدلہ ہوتا ہے۔ اب اگر تم اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اللہ کے دشمن ہی بنتے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ ظاہر ہے پھر تمہارا اور اللہ کا مقابلہ ہے، تمہارا ہمارا مقابلہ ہے۔ تو اگر تو تم ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں عاجز کر دو گے، اگر نہیں، تمہارے آباء و اجداد نہیں کر سکے تو تم کر لو گے۔ سوال پتہ نہیں ہوتا، پھر جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہے۔ اب آخری موقع ہے تمہارے پاس، غور و فکر کر لو، یہ وقت بعد میں نہیں آئے گا، بعد میں پچھتاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے۔ بعد میں نوح کی مثل میں بھی کہوں گا، جب تمہیں ہلاک کیا جائے گا، میں بھی تمہارے جو آثار ہیں تمہاری ہلاکت دیکھ کے کہوں گا کہ
تمہارے اوپر واضح کیا تھا نا، یہ تھا جسے تم نہیں مان رہے تھے، بہت تم استکبار کر رہے تھے، بہت تمہیں گھمنڈ تھا اپنی طاقتوں پر، اپنی افرادی قوت پر، اپنی اکثریت پر، اپنے فرقوں پر۔ کچھ کام آیا تمہارے؟ میں بھی یہی کہوں گا، اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ تمہارے سر پر آ چکا ہوا ہے، سر پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا احمد عیسیٰ کے ذمہ تھا اس حق کو کھول کر پہنچا دینا، جو کہ کھول کر پہنچا چکا۔ اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، اگر نہیں مانتا تو جائے کھڈے میں جائے۔ وہ احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر جو نہیں مانتا، احمد عیسیٰ کیا بگڑے گا؟ احمد عیسیٰ کو کیا پرواہ؟ لہذا مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، مانو گے تمہارا اپنا فائدہ، خود ہدایت پاؤ گے۔ اگر حق آ جانے کے باوجود تم ہدایت کو ہی پکڑے ہوئے رہتے ہو، ہدایت سے ہی چپکے ہوئے رہتے ہو، تو تم سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو، تمہارے ملاٹے سچے ہیں، تو جاؤ اپنے تمام کے تمام ملاٹوں کو نکالو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر۔ تمہارے ملاٹے جس تیزی سے احمد عیسیٰ کے خلاف آئے تھے نا سامنے، اس سے کئی گنا تیز رفتاری سے واپس بلوں میں گھس گئے۔ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ کیونکہ تمہارے ملاٹوں کو علم ہے کہ یہ حق ہے۔ پوچھو ان ملاٹوں سے، یہ حق نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے یہ حق ہے، ہر ملا کو پتا ہے یہ حق ہے۔ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے گھسے ہیں۔ اب اگر اے ملاٹو تم لوگوں کو حق سے روکتے ہو تو جان لو تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر تم سمجھے تمہارے سامنے 5-6 فٹا بیٹھا، یہ میری زبان ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ہے، بالکل ایسے جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہوتی ہے، جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو اس حق سے روکتے ہو، دشمنی کرتے ہو، تو جان لو یہ دشمنی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جان لو، کان کھول کے سن لو۔ لہذا اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب بڑھتے ہیں آگے، اور اسی قرآن ہی آیات سے ایک اور پہلو سے الصلاۃ کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔